بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ اور میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز آنے والی اطلاعات جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میزبانی کے لیے تیار ہے ان مذاکرات کی جس میں امریکہ اور ایران کے درمیان صلح کی طرف بڑھا جا سکتا ہے، آج تمام حوالوں سے ان خبروں کی تصدیق ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے اس ٹویٹ کے حوالے سے جس کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ری ٹویٹ کیا، اس کو اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کیا، جس میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے اس چیز کی کنفرم کیا کہ پاکستان جنگ کے خاتمے کے لیے باب مقصد مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ اور ایران کی رضامندی کی صورت میں جو میزبانی پاکستان کرے گا وہ پاکستان کے لیے باعث فخر ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی جو ایک روز پہلے پاکستان کے وزیر اعظم اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی، اس میں بھی اس چیز پر اتفاق رائے کیا گیا تھا کہ پاکستان ایک مثبت اور تعمیری کردار جو ادا کر رہا ہے اس کو جاری رکھا جائے گا۔ گزشتہ روز دنیا بھر کا جو میڈیا ہے اس حوالے سے خبریں دے رہا تھا اور اس کی بات کی جا رہی تھی کہ اسلام آباد ایک بڑے کردار کے لیے تیار ہے، اور پاکستان الحمدللہ جب ہم اپنے وطن کی بات کرتے ہیں اور گزشتہ برس 10 مئی کے مارکہ حق کے بعد پاکستان کی اہمیت میں جس طرح اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ پاکستان کا جنوبی ایشیا سے آگے بڑھتے ہوئے مشرق وسطیٰ کی تنازعات کے حوالے سے کردار ادا کرنے پر یہ ایک بڑا سنگ میل بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی پاکستان اپنے دوست ممالک کے ساتھ، میں ان مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے موقع پر، اس کی جنرل اسمبلی کے موقع پر پاکستان کے ساتھ مل کر، اور پاکستان نے ان کے ساتھ مل کر ایک بڑی پیش رفت کی تھی کہ غزہ میں جنگ بندی کروائی گئی تھی۔ یقینی طور پر 2 برس کے اندر اسرائیل کی طرف سے ظلم اور بربریت کے انتہائی مظاہروں میں جس طرح 72,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا گیا تھا، اس موقع پر پاکستان نے ایک بڑا کردار ادا کیا، وہ جنگ بندی ہوئی، اور اس جنگ بندی کے بعد اب تک اگرچہ اسرائیل کی طرف سے خلاف ورزیوں کی شکایات موصول ہو رہی ہیں، لیکن ایک بڑا فرق دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ غزہ جس کو 90% تباہ کر دیا گیا تھا، وہ غزہ جس میں آپ 72,000 سے زائد فلسطینیوں کو، جس میں 20,000 کے قریب بچے بھی شامل تھے، ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اب وہاں پر شہادتوں کی گزشتہ برس 10 اکتوبر سے لے کر اب تک جو بات کی جا رہی ہے وہ تقریباً 6 سے صفحہ 600 شہادتیں ہیں، اور پاکستان ان کے بھی خلاف ہے۔ پاکستان نے ایک بڑا کردار ادا کیا، وہ بورڈ آف پیس کا ممبر بنا، وہاں پر جا کر اس نے نعرہ حق بلند کیا۔ پاکستان نے واضح طور پر کہا کہ وہ 1967 سے پہلے کی سرحدوں والا فلسطین چاہتا ہے، وہ بیت المقدس کو اس کا دارالحکومت دیکھنا چاہتا ہے، وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل چاہتا ہے۔ اس بڑے کردار کے بعد پاکستان ایک مرتبہ پھر ایک بڑے کردار کے لیے تیار ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی اور صدر ٹرمپ کے داماد وہ پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ اس دوران ممکنہ طور پر ایران کے ساتھ بھی جو رابطے ہو رہے ہیں اس میں اس چیز کی بھی ہمیں اطلاعات مل چکی ہوئی ہیں، اور یہ کافی حد تک رائٹرز کی بات کر لیں یا آپ دوسرے انٹرنیشنل میڈیا کی بات کر لیں، ہمارے سامنے یہ پیش رفت آ چکی کہ ایران کی طرف سے بھی شرائط پہنچائی جا چکی امریکہ کو، اور امریکہ کی طرف سے بھی شرائط ایران کو پہنچائی جا چکی ہیں۔ یعنی اب یہ صرف جو ہے پاکستان کا عالمی سفارتی کردار، اور یقینی طور پر اس میں ترکیہ کا اور مصر کا بھی ایک بہت بڑا کردار موجود ہے، ان کی مدد کے ساتھ، ان کے تعاون کے ساتھ پاکستان ایک بڑے عالمی سفارتی کردار کے لیے تیار ہے۔ وہ مشرق وسطیٰ کے تنازعات میں سالس ہوگا، مصالحت کار ہوگا، اور اس سے پہلے بھی پاکستان نے جس طرح غیر جانبداری کے ساتھ حق اور سچ کی آواز بلند کرتے ہوئے یقینی طور پر ایک طرف امریکہ کو اعتماد میں لیا، اس پر اپنا اعتماد اور اپنی سفارتکاری کو جاری رکھا، اور دوسری طرف ایران کا اعتماد بھی جیتا۔ میں گزشتہ برس جون میں ہونے والی 12 روزہ ایران اسرائیل جنگ کی بات بھی کروں گا، جس کے بعد ایران کی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگائے گئے۔ پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے قریب ہوئے، ایک دوسرے کا اعتماد جیتا، ماضی کی جو غلط فہمیاں تھیں، جو دوریاں تھیں، ان میں کمی لائی گئی، اور الحمدللہ 2 مسلم ممالک ایک نئے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی جب یہ موجودہ بحران شروع ہوا تو اس کے بعد
ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے جن 2 ممالک کے سربراہوں کو خصوصی طور پر ٹیلی فون کیے، ان میں ایک ایران کے صدر کی طرف جو فون کیے گئے ان میں ایک روس کے صدر تھے اور دوسرے پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایران کی طرف سے سلامتی کونسل میں جن 3 ممالک کا شکریہ ادا کیا گیا ان میں صرف ایک اسلامی ملک شامل تھا، اور روس اور چین کے ساتھ وہ جو اسلامی ملک تھا اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں عباس اراغچی کے اس ٹویٹ کا بھی حوالہ دینا چاہوں گا جو انہوں نے اردو زبان میں کیا، اور اردو زبان میں انہوں نے پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کی حکومت کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کی ایک بہت ہی متوازن اور بہت ہی کامیاب سفارتکاری کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اسلام آباد اپنے دشمن دارالحکومت اپنے ساتھ جو کہ دعویٰ کرتا ہے، میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، میں دلی کی بات کر رہا ہوں، جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہم سے 7-8 بڑی فوجی قوت رکھتا ہے، 7-8 گنا زیادہ آبادی رکھتا ہے، رقبہ رکھتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس کو پیچھے دھکیلتے ہوئے جس طرح اس نے 10 مئی کو اس کو شکست دی، آج ایک مرتبہ پھر سفارتی محاذ پر شکست دیتے ہوئے پاکستان مشرق وسطیٰ کے اور دنیا کے بڑے تنازعات کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اس چیز کی بھی نشاندہی ہے کہ صرف وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف، جن کی ایران کے صدر کے ساتھ گفتگو ہوئی، جن کے ٹویٹ کو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کچھ دیر پہلے ری ٹویٹ کیا، اس کے ساتھ ہی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جن کی گفتگو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہوئی اور اس کو وائٹ ہاؤس نے جو ہے اس کی بھی تصدیق کر دی۔ یقینی طور پر یہ 2 طرفہ رابطے جو ہیں ان میں جو تیسرا بڑا اور اہم کردار ہے وہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ہے، جنہوں نے مختلف ممالک کے ساتھ رابطے کیے اور ایک بھرپور سفارتی کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان کے سفارتی کردار کے لیے اور مصالحت کے لیے ایک جو ہے گراؤنڈ تیار کر دی۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ پاکستان الحمدللہ ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ بلند اور کہیں زیادہ اہم سفارتی کردار کے لیے مصالحت کے لیے تیار ہے۔ ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور اگرچہ ہم بہت سارے جو پاکستان کے اس وقت سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی مشکل ٹاسک ہے، اس کے اندر بہت زیادہ پیچیدگیاں شامل ہیں، وہ ان شرائط کی بھی بات کرتے ہیں جو امریکہ کی طرف سے عائد کی جا رہی ہیں اور دوسری طرف ایران کی طرف سے عائد کی جا رہی ہیں۔ وہ کچھ مایوسی کا اظہار بھی کرتے ہیں ہمارے اپنے میڈیا پر، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ کہنے میں آر نہیں کہ وہ پاکستان جو امریکہ اور ایران کو ایک ٹیبل پر لا سکتا ہے، مذاکرات پر آمادہ کر سکتا ہے، وہ پاکستان جس کی وجہ سے جنگ بندی ہو سکتی ہے، وہ پاکستان ان تمام چیزوں کو آگے لے کر جانے میں اور منطقی انجام تک پہنچانے میں بھی اپنی بھرپور صلاحیتوں کا اظہار کرے گا۔ ہم پاکستانی رجعیت پسند ہیں، ہم پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مذاکرات کے ذریعے جنگ کی بجائے بات چیت کے ذریعے تمام کے تمام تنازعات کو حل کرنے کا حامی ہے، اور اس وقت جس طرح پاکستان کے اوپر خاص طور پر خلیجی ممالک کی طرف سے اعتماد کیا جا رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ہم ایک دفاعی معاہدے میں ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ایک اٹوٹ قسم کا ایک دائمی رشتہ قائم ہے، اس کے ساتھ ہی صرف سعودی عرب نہیں بلکہ قطر کی بات کر لیں، یو اے ای کی بات کر لیں، آپ کویت کی بات کر لیں، آپ بحرین کی بات کر لیں، آپ تمام جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کی بات کر لیجئے، پاکستان کے ان کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ایران کے ساتھ تعلقات کا احاطہ میں آپ کے ساتھ کر چکا، اور امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات کی یہ صورتحال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بارہا یہ بات کہہ چکے کہ پاکستان کے وزیر اعظم ان کی پسندیدہ شخصیت ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے آرمی چیف ان کے پسندیدہ فیلڈ مارشل ہیں۔ جب سفارتی سطح پر یہ صورتحال ہو تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور اس کے لیے پاکستان اپنا بہترین کردار ادا کرے گا۔ یقینی طور پر پاکستان کا یہ وہی کردار ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے خواب دیکھے تھے، اور جس کے بارے میں ہمارے صوفی بزرگوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی اور پاکستان کی نا میں دنیا کی نا ہوگی۔ پاکستان ایک عظیم کردار کے لیے تیار ہے، ایک ایسا کردار جو کہ امت مسلمہ کو بھی متحد کرے گا، اس کے تنازعات کو بھی حل کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی جب ہم بات کرتے ہیں فلسطین کے حوالے سے تو انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم فلسطین کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلے کے حل کی بات کرتے ہیں، ہمیں پوری امید ہے، ہمیں یقین واثق ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کو بھی حل کروائیں گے،
اور جس طرح آج بھارت نے آسیہ اندرابی کو اور ان کی 2 ساتھیوں کو عمر قید اور 30 برس کی سزائیں سنائی ہیں، یقینی طور پر یہ ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ پاکستان اس کی مزاحمت کرتا ہے، پاکستان اس کی مذمت کرتا ہے، اور پاکستان یہ یقین رکھتا ہے کہ جس طرح آسیہ اندرابی یا ان کے شوہر جو ہیں وہ بھی تقریباً 3 اشروں سے ایک جھوٹے من گھڑت مقدمے میں قید رکھے گئے ہیں، پاکستان ان تمام چیزوں میں، ان تمام معاملات میں، ان تمام مظالم میں، ان تمام زیادتیوں میں انشاءاللہ تعالی حق کا ساتھ دے گا اور حق کا ساتھی بن کر ان مظلوموں کو ان کے حقوق دلائے گا۔ بھارت بہت پیچھے جا چکا، اسی طرح پاکستان اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ صورتحال ہے کیا جس کو اس وقت چین کی طرف سے بھی سراہا جا رہا ہے؟ میں خاص طور پہ آج چین کے سفیر جنہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، جیانگ زی ڈونگ، انہوں نے مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے کردار کو قابل ستائش اور قابل تعریف قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ چین تمام تنازعات کو طاقت کی بجائے بات چیت کے ذریعے اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں ایران کی طرف سے بھی اگرچہ بنیادی طور پر یہ بات کی جا رہی تھی کہ ایران مذاکرات سے انکار کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف شرائط پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران اس چیز کی بھی تصدیق کر رہا ہے کہ بعض دوست ممالک کوششیں کر رہے ہیں، اور دوست ممالک کی کوششیں صرف اس لیے ہیں کہ امن قائم ہو۔ یہ صورتحال ہے کیا؟ پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس پر بات کریں گے اپنے پروگرام میں، اور جو معزز پینلسٹ ہیں میں ان کا تعارف کروانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب، سینئر سیاسی تجزیہ کار ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، تاریخ کو، حالات کو، جغرافیے کو، کرنٹ افیئرز کو جتنا بہتر طور پر سمجھتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان جو کہ سابق سفیر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ذوالفقار علی مہتو، وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب کی طرف جاؤں گا۔ مسعود صاحب، ایک بڑی پیش رفت ہو گئی، پاکستان ایک بڑا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت بہت ساری جو ہیں یقینی طور پر خدشات بھی ہیں، تحفظات بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، آپ اس صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، میرے خیال میں جب دنیا میں کوئی تیار نہیں تھا ٹرمپ سے بات کرنے کے لیے، تو پاکستان میں سم تھنگ ویری یونیک ہیز ہیپنڈ۔ اور اگر ہمیں یاد کریں تو آج سے کچھ عرصہ پہلے ڈار صاحب نے اسمبلی کے فورم پہ بات کی تھی، کیا ہم ایفرٹس کر رہے ہیں، اور انہوں نے کچھ کانفیڈینشیل چیزیں کہا تھا کہ وہ ڈسکس نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا ہم بڑے سیریسلی انوالو ہیں۔ اور اسی طرح پرائم منسٹر کے ہم نے دیکھے لگاتار ان کی بات چیت تھی ڈفرینٹ لیڈرز کے ساتھ، ان کی انٹریکشن تھی۔ اور پھر اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹلی دی یونیک تھنگ دیٹ ہیپنڈ واز کہ فیلڈ مارشل کے اتوار کو بات چیت ہوئی وتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اور اس کے بعد وہ 5 دن کا وہ درمیان میں ایک آئیڈیا آیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں، میرے خیال میں پاکستان کی جو ریلیونس ہے، ہم کہتے ہیں کہ کیوں کر پاکستان یکدم اتنا امپورٹنٹ ہوا ہے، وہ مارکے حق کی وجہ سے، بنیاد مرصوص کی وجہ سے، جب آپ کا جیو اسٹریٹجک پروفائل بڑھ گیا، جیو اسٹریٹجک آپ کی امپورٹنس بڑھ گئی، آپ ایک مڈل پاور بن گئے ہیں۔ اور پھر اودیسی فائنینشیل ٹائمز نے پرابلی لکھا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو پرسنالٹی ہے وہ ملٹی الائنر ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ maintaining relation with all 3 big powers but retaining جو strategic autonomy for پاکستان، انہوں نے کہا کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور آج پاکستان کے ریلیونس اسٹیبلش ہوئی ہے۔ پاکستان دیکھیں، ایسٹ میں بھی اور ویسٹ میں بھی جو پاور سینٹرز ہے اس میں پاکستان کے ایکسس ہے، اور پاکستان کی بات ادھر سنی جا رہی ہے۔ اور خاص طور پہ ان حالات و واقعات میں ریسنٹلی ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر ایک مضموم کوشش کی گئی لیڈرشپ کو ملائن کرنے کے لیے، اور اسپیشلی جو ہمارے سیکٹرین فالٹ لائنز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس میں انڈیا بھی شامل تھا، افغانستان کے لوگ بھی شامل تھے، اسرائیلی بھی تھا، کچھ پاکستانی شامل تھے۔ یقیناً جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کوشش کی، ان کی بڑی شدید خواہش ہے کہ انفارچونیٹلی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس لیڈرشپ کو ہوتے پاکستان کو کوئی نقصان ہو، تاکہ وہ ان کو وہ خوشی اس میں منائے، لیکن ان کو شکست حارت اس موقع پہ بھی ہوئی۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ پاکستان نے کہ ہم نے ایک طرف سے اپنی سولیڈیرٹی شو کی ایران کے ساتھ بینگ آور نیبر، اور پھر ہم نے جو ہماری جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ تھی ہم نے اس کو بھی پریزرو کیا وتھ امریکہ ایز ویل ایز جو جی سی سی یا مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ۔ سو پھر ایک ٹرسٹ جو تھا، دیکھیں کہ ٹرسٹ لیول ہے بٹوین پاکستان اور امریکہ،
پاکستان اور ایران بہت زبردست ہے، اور آپ سمجھ لیں دیٹس وائی کہ انہوں نے ٹرسٹ کیا پاکستان کو، اور پاکستان ایک انسٹرومنٹل ہے، ایک سٹیج پاکستان نے سیٹ کیا ہے، کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ جو جنگ خطے میں ہو رہی ہے اس ناٹ اونلی تھریٹننگ کہ دنیا میں دیکھیں اکانومی ہے، دنیا کی امن کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ یہ جنگ اگر یہ بات چیت صحیح نہیں ہوتی ہے تو یہ جنگ پھیل سکتی ہے جس کے سیریس نقصانات ہو سکتے مسعود ہیں۔ صاحب اس میں بعض ہمارے جو تجزیہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض شرائط بڑی سخت ہیں، جیسے کہ جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کا معاوضہ بھی ایران کی طرف سے طلب کیا جا رہا ہے، آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ باقی بھی شرائط ہے، لیکن دوسری طرف بعض دوستوں کا تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بھی معاملہ ہوگا وہ بالآخر تو گفتگو اور مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے ہی طے ہوگا۔ آپ ان مشکل شرائط کو، چاہے وہ امریکہ کی طرف سے ہوں چاہے وہ ایران کی طرف سے ہوں، کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، کچھ لوگ کچھ دو کی باتیں ہوں گی۔ دیکھیں جب آپ ٹیبل پہ بیٹھیں گے ہمیشہ آپ کوشش آپ کی ہوگی آپ اوپر سے آئیں اپنے شرائط منوانے کے لیے، اور اسپیشلی جو ایران کی شرائط ہیں دیکھیں اس میں لچک بھی ہو سکتی ہے، اور اسپیشلی جب آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کمپنسیشن کی بات کی ہے تو کمپنسیشن کی جگہ وہ سینکشنز کو لفٹ کر سکتے ہیں، سو یہ پاسبلٹی بھی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کی ہے تو اسٹریٹ آف ہارمز میں ایک اچھی میرے خیال میں پروپوزل ایران کی طرف سے ہے کہ ایک لیجیٹیمیٹ ایک لیگل ایک پروسیجر ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے تاکہ فیوچر میں ایسے حالات و واقعات نہ ہو۔ اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر 1949 سے امریکہ ادھر سے انوالو ہے کہ پہلی دفعہ وہاں پہ ان کی پریزنس ہوئی، 1980 میں کارٹر ڈاکٹرین آئی اور جس کے مطابق یہ تھا کہ دہشت کی ہم وی ول انشور کہ جو بھی جہاز یہاں سے گزرے گا تو اس کو سیفٹی یونائٹڈ اسٹیٹس انشور کرے گا۔ 1987 میں ریگن نے ایک آئیڈیا دیا، اور پھر دین دے اسکاٹی جو کویت کے ٹینکرز یہاں سے گزر رہے تھے ان کو اسکارٹ کیا۔ سو امریکہ کی انوالومنٹ شروع سے رہی ہے، تو میرے خیال میں ایک اچھا اگر لائے عمل طے ہوتا ہے وائل ٹیکنگ امپورٹنٹ کنٹریز آن بورڈ، یہ رشیا بھی ہے چائنا بھی ہے، لیکن ایک لائے عمل طے ہوتا ہے فرسٹ اسٹریٹ آف ہارمز تو میرے خیال میں سب کے مفاد میں ہے۔ اور اسی طرح امریکہ نے 15 پوائنٹس دیے ہیں تو اب یقیناً یہ نہیں ہوگا کہ ہر 15 پوائنٹس کے اس پہ ہوگا، تو میرے خیال میں جب یہ بیٹھیں گے ٹیبل پہ تو میرے خیال میں سب نے ریئلائز کیا ہے، اسپیشلی امریکہ نے ریئلائز کیا کہ کاسٹ آف وار جو ہے وہ سمجھ گئے ہیں کہ بہت مہنگی پڑ گئی ہے ان کے لیے۔ سو اور ابھی وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک کلین بریک بھی ہو، سیف ایگزٹ بھی ہو، کیونکہ ٹرمپ کے لیے مشکلات ہیں کہ الائز بھی تیار نہیں تھے سپورٹ کرنے کو، انہوں نے کہا ہم سپورٹ نہیں کریں گے آپ کو کیونکہ یہ جنگ ہم نے خود لڑی ہے، ہم سے کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ کے اندر ان کی اپروول ریٹنگ گر چکی ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں 60% امریکنس انہوں نے اس کو اپوز کیا ہے اس جنگ کو ایران کے ساتھ، تو پھر مڈ ٹرم کے الیکشنز ہیں نومبر میں وہ بھی آ رہے ہیں۔ سو دیر فور ایک ساتھ ٹرمپ دیکھیں کہ نیریٹو بلڈ بھی کر رہے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں، ہم نے یہ بھی تباہ کر دیا، ہم نے وہ بھی تباہ کر دیا، تو ایک قسم کی وہ لائن لے رہے ہیں، بٹ ایٹ دا ظاہر ہے سیم سر، یہ ٹائم بات تو دیکھیں۔ درست ہے کہ دونوں طرف سے ہارڈ لائنز لی جائیں گی، بڑے مطالبات کیے جائیں گے تو اس کے بعد ہی کسی پیچ اپ دونوں طرف سے کسی پیچ اپ کی طرف بڑھ سکیں گے۔ لیکن پاکستان کا جمیل احمد خان صاحب یہ کردار کہ وہ امریکہ سے بھی بہترین تعلقات رکھتا ہے، وہ سعودی عرب کے ساتھ خلیجی ریاستوں کے ساتھ بھی اس کے دوستانہ مراسم ہیں اور برادرانہ تعلقات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایران کا اعتماد بھی حاصل ہے، یہ ایک آپ کہیں کہ مشکل ترین اور یا متوازن ترین یا کامیاب ترین سفارتکاری، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں شفافیت جس انداز میں پاکستان نے شروع سے رکھی تو اس شفافیت بذات خود ایک بھروسہ یعنی ٹرسٹ کا ایک بنیاد بنتی ہے ٹرسٹ کی۔ تو شفافیت پاکستان نے مارکہ حق سے 4 دن پہلے جو سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی، جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، اس میں جو باتیں کی اسے 17 پوائنٹس پر انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا، اس میں فارن پالیسی تقریباً اس کے مطابق اس میں اس کو ڈھال لیا گیا، اور اس وقت سے لے کے اب تک جو ہم نے کہا وہ کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں بھی آپ دیکھیں کہ ایران کے معاملے میں ہماری جو مجبوری تھی، ہم نے پوری دنیا کو فلور آف دی ہاؤس سے کھڑے ہو کر بتا دیا، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے اور فارن منسٹر نے، کہ یہ ہماری ایک لیگل مجبوری ہے، لہذا ہم نہیں چاہیں گے کہ اس مشرق وسطیٰ میں یا ایران کی اور یو ایس اسرائیل کی یہ جنگ اس طرح پھیلے کہ ہمیں انوالو ہونا پڑے، اور اگر ہم انوالو ہوئے، دیکھیں کتنی کھری اور کتنی سچی بات کی، اگر ہمیں انوالو ہونا پڑا تو ہماری کیونکہ لیگل
یہ آبلیگیشن ہے تو ہمیں اس لیگل آبلیگیشن کو فالو کرتے ہوئے سعودی عرب تو انہوں نے بتا دیا، اور ایران نے اس کو بالکل مائنڈ نہیں کیا، کیونکہ ایران کو پتا ہے، ایران زیادہ تر انٹرنیشنل قوانین کو سمجھتا بھی ہے اور اس پر پیروکار رہنے کی کوشش بھی کرتا ہے ایران۔ اس کے برعکس اسرائیل اور امریکہ اس کی پاسداری نہیں کرتے اتنی، تو ایران نے اس کو مائنڈ نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ایران نے، آپ نے جو بھی مثال دی کہ جناب عباس عراقچی صاحب کی جو ٹویٹ جس میں جتنی انسیت تھی، محبت تھی، وہ ایک ہماری زبان میں انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، اور اس سے پہلے آپ نے بتا ہی چکے ہیں کہ مارکہ حق کے بعد انہوں نے تشکر پاکستان کے نعرے کس طرح۔ ایک تو طرف یہ، دوسری طرف آپ دیکھیں خوبصورتی اس کی یہ ہے کہ جتنے متحرک گروپ ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان سے کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں کمیونیکیشن ہو وہاں ظاہر ہے راستے اس میں سے نکلتے ہیں۔ پاکستان نے کمیونیکیشن اپنی برقرار رکھی، مسلسل رکھی، ایران کے ساتھ بھی، اور بڑے بیلنسڈ وے میں خلیجی ممالک کے ساتھ، اور خاص طور پر امریکہ کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ساتھ جو کلیدی ممالک ہیں، ترکی، ایجپٹ، جو 57 ممالک کا جو ہمارا ایک بلاک ہے OIC کا، اس کے بڑے کلیدی ممالک اور دنیا کے بھی کلیدی ممالک ہیں، تو ان کے ساتھ بھی رابطہ رکھا، جس کے سبب آج ظاہر دوسرے ملکوں نے کوشش کی، کاوش کی، لیکن پاکستان ایک مرکز بن کے نکلا جس کو کہ دنیا اس وقت ریکگنائز کر رہی ہے۔ اتنے مستعد قسم کے اور اتنے مستحکم قسم کے میڈیا ہاؤسز جیسے کہ فائنینشل ٹائم ہو گیا، دی ٹیلی گراف ہو گیا، عرب نیوز ہو گیا، رائٹرز ہو گیا، باقی کو چھوڑے ہندوستان ٹائم ہو گیا، وہ بھی یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان میڈیشن میں پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اس میں۔ اور یہ ہوتا یوں ہے کچھ کہ جتنی آپ کی فارن پالیسی مضبوط ہوتی ہے، وہ آپ کی اپنی جو آپ جس طرح پالیسی مرتب کرتے ہیں اس کے مطابق آگے چلتے ہیں، تو آپ کی فارن پالیسی جو ہے اس پر لوگوں کا، یعنی آپ پر لوگوں کا بھروسہ بڑھتا ہے، جب بڑھتا ہے تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیو وٹکاف کی بات ہو رہی ہے، جیرڈ کوشنر کی بات ہو رہی ہے کہ وہ آئندہ چند دنوں میں آنے والے ہیں پاکستان کی سرزمین کو ایز میڈیٹنگ سرزمین استعمال کرنا، اور پاکستان کو ایز اے میڈیٹر کے طور پر تسلیم کرنا۔ مطالبات کی بات تو بات کی ہے، جس طرح کہ جج صاحب نے بھی بات کی کہ وہ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو شرائط دونوں طرف سے ٹف آتی ہیں، جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو ان شرائط میں کچھ لچک، کچھ نرمی، کچھ لو کچھ دو والی بات وہ بالکل درست ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے دنیا کے تمام جہاں بھی جو بھی میڈیشن ہوتے ہیں یا جو بھی ڈائلاگ ہوتے ہیں، تو پاکستان کی سرزمین کا ایک اشارہ ملنا ہی فی الحال پاکستان کے لیے بڑی تقویت کی بات ہے، وطن عزیز میں رہنے والے ہم وطنوں کے لیے بڑی تقویت کی بات ہے، اور ظاہر ہے جب اس قسم کی تقویت ملے، جب اس قسم کے استحکام ملے، پاکستان کی فارن پالیسی کو اڑان ملے، تو جس طرح اڑان ملے گی اس طرح پاکستان کے دوسرے معاملات پر بھی اس کے اثرات جی ہاں، پاکستان مرتب جو ہے رہیں اس کے گے۔ اثرات بالکل اور سر یہ مرتب ہوتے چلے جائیں گے، جن صاحب بالکل درست۔ لیکن اس وقت جب ہم جنگ کی بات کریں تو ذوالفقار علی مہتو صاحب، جنگ کی ایک بڑی قیمت بھی ہوتی ہے، جنگ ایک بڑی مہنگی چیز ہوتی ہے، ایران کے لیے بھی سستی نہیں ہے یہ، اور امریکہ کے لیے بھی سستی نہیں ہے، خود ہمارے لیے سستی نہیں ہے، تیل مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نجم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف اس وقت جو رول ہے وہ اسلامی دنیا کے لیڈر کے طور پہ وہ سامنے آئے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں 17 مارچ کو آپ ہی کے پروگرام میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ الٹیمیٹلی پاکستان بیچ میں آئے گا اور فیلڈ مارشل آئیں گے اور پرائم منسٹر آئیں گے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ انہیں کہیں گے کہ یہ کام کریں، تو وہ بات ہماری وہ خبر جو تھی وہ آج اس پہ وہ تجزیہ درست ثابت ہوا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ایک ون ون سچویشن بنے گی۔ دیکھیں ایران کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک ان لافل اٹیک کیا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہ تو اس کو آرٹیکل 24 کا کور تھا، نہ آرٹیکل 51 کا کور تھا یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کا، تو اس لیے یہ انلیگل وار امپوزڈ تھی، کیونکہ ان دنوں میں جب مذاکرات ہو رہے تھے تو یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسرائیل نے بہت زیادتی کی، اسرائیل نے پہلے کیا اور امریکہ نے بعد میں حملہ کیا، اور پھر دوسری طرف سے جو آرگومنٹ تھا امریکہ کی طرف اور اسرائیل کی طرف سے، وہ یہ کہتے تھے کہ امیمنٹ تھریٹ ہے، ہمیں ایک خوف ہے ایران سے نیوکلیئر کا اور اس کا، لیکن جو کینٹ تھے
जोसेफ केंट जो उनके इंटरनल सिक्योरिटी के एडवाइजर थे और चीफ थे, जो वो जो मुस्तफी हो गए। रिजाइन किया उन्होंने, तो उसमें उन्होंने कहा कि कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं था, इमीडिएटली कोई थ्रेट ईरान की तरफ से नहीं था। तो ये सारी बातें ईरान के हक में जाती हैं। लेकिन अब बात ये है कि ये ईरान जो कॉम्पनसेशन की बात कर रहा है, उसमें 217 स्कूल की इमारतें गिरी हैं, 490 अस्पताल गिरे हैं, 1400 के करीब लोग शहीद हुए हैं ईरान में और 1000 से ज़्यादा लेबनान में, और 40,000 के करीब ज़ख्मी हैं। अब ये सारा कंपनसेशन जो है ना, ये कि अमेरिका की तरफ, अब अगर आप बात जो कर रहे थे मालियात की, तो मालियात के हवाले से अभी एक्सेट जो है वज़ीर दफ़ा अमेरिका के, उन्होंने कहा कि हम 200 अरब डॉलर के लिए कांग्रेस में जा रहे हैं। कांग्रेस में पोजीशन ये है कि सेनेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 6 वोट आगे हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 4 वोट आगे हैं, और वो भी पता नहीं है क्योंकि जो रिपब्लिकन है वो 3 तो वैसे ही इसके खिलाफ हैं जंग के, 70% अमरीकी अवाम इसके खिलाफ है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए ये बड़ा खुला रास्ता है कि वो कॉम्पनसेशन की तरफ जाए। 200 अरब डॉलर वो देना ना, तो 200 अरब डॉलर में मेरे ख्याल में बात यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जंग पर खर्च करने की बजाय कंपनसेशन पर खर्च कर देंगे। मुझे लगता ये है कि वो खर्च कर देंगे। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि जुमे और हफ्ते को इंशाल्लाह बहुत बड़ी डेवलपमेंट आपको नजर आएगी इस्लामाबाद के अंदर। अगर तो वहाँ से जेडी वैस आए, नायब सदर आए, तो फिर ईरान की तरफ से स्पीकर बाकर भी आएंगे और मसूद पज़ेश्कियान भी आएंगे। और अगर वहाँ पे सिर्फ विटकॉफ आए और जो है वो जराड कुशनर आए, तो फिर इधर से राक्षी साहब आएंगे, वजीर खारजा। बात आगे बढ़नी है, दोनों तरफ से बात इस बात पे समझौता है, क्योंकि नुकसान बहुत हुआ है। 81,000 इमारतें जो हैं वो ईरान के अंदर तबाह बर्बाद हो गई हैं, 200 शहरों में हमले हुए हैं। ईरान भी तंग है और दुनिया पूरी की इकॉनमी स्टेक पे लगी हुई है, अमेरिका से लेके चाइना तक और रशियन फेडरेशन तक, और आप इस तरफ से अगर नीचे जाएं तो साउथ कोरिया तक, हर बंदा परेशान है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है। जो $72 पे पर बैरल तेल था, वो नजम साहब 119 से नीचे आके अब आज ही 106 पे तक खड़ा था। तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया ये चाहती है कि ये अमन हो जाए, ईरान भी चाहता है, और पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा लीडर बन के आज उभरा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी कामयाबी है। इसके साथ ही मसूद साहब, अगर हम ये देखें कि अमेरिका ने हमला किया, लेकिन इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे इजराइल था, और इजराइल ने पहले हमला किया और उसकी ये कोशिश है कि वो खलीजी ममालिक को भी ईरान के साथ लड़ा दे। सर, ये सुलह तो हो ही सकती है, मफाहमत हो सकती है, इसके इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन इसराइल जैसी एक रोग स्टेट को, एक बदमाश रियासत को नथ डाली जाए, ये किस तरह मुमकिन है? यहाँ देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लाइकली है कि अभी भी देखें कि जो स्पॉइलर हम कह सकते हैं वो इजराइल होगा, और अभी भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई कर सकता है, कोई ऐसी चीज कर सकता है जिसमें, जिस तरह आप देखें ना कि वो इतलात थी जब साइप्रस पे हमला हुआ, तुर्किया पे हमला हुआ, या डिगो गार्शिया पे जो मिसाइल्स गए हैं, वो भी बताते हैं फॉल्स फ्लैग थे, क्योंकि वो इसको ईरान को इम्प्लीकेट करना चाह रहे थे। सो वो पॉसिबिलिटी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। इवन इंडिया कैन प्ले नेगेटिव रोल, इसमें कुछ कर सकता है, क्योंकि आज के इस डेवलपमेंट के बाद कोहराम इंडिया में मचा हुआ है कि पाकिस्तान जो हम जिसको आइसोलेट करने की कोशिश में लगे हुए थे, वो तो पाकिस्तान अब दुनिया के तस्वीर करवा रहा है, और फिर उन्होंने कहा कि हम खुद आइसोलेशन में चले गए हैं, और पाकिस्तान की लिवरेज उन्होंने कहा, वो देख लें अभी डिवाइड में ये कहानी है कि वो आप देखें कि पाकिस्तान, ईरान भी है एक तरफ, अमेरिका है, उनके दरमियान में लिवरेज के तौर पे है, हमारी कहीं पे से नहीं है। तो उन्होंने कहा ह्यूमिलिएशन है मोदी के लिए। सो पाकिस्तान की कामयाबी है, तो लेकिन कोशिश उनकी भी होगी, इनकी भी होगी। अगर अमेरिका एक फर्म डिसीजन ले कि जी हमने ये इम्प्लीमेंट करना है, अब बकौल ट्रम्प उन्होंने कहा मैंने नेतन्याहू से बात की है, तो वो ही वाज आल्सो विलिंग, लेकिन दिल से वो कभी नहीं होगा, क्योंकि उसकी अपनी सर्वाइवल भी इस जंग में भी है। और फिर देखें ग्रेटर इजराइल का कंसेप्ट उनके जहन में है। आज लेबनान के अंदर वो साउथ जो है नॉर्थ के अंदर पेनिट्रेशन करके अंदर चले गए, लिटानी रिवर तक तो वो पहुंच गए हैं, ऑलरेडी उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया है। तो वो भी मसाइल हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका को एक फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा, और उसको इम्प्लीमेंट जहां से चीजें होती है तो परफोर्स इम्प्लीमेंट कराना होगा, और स्पेशली गल्फ कंट्रीज को रियलाइज करना होगा। इससे मौके पर कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा वाकया करके इनको ड्रैग इन कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल उधर से एहतियात करने चाहिए। बाकी यकीनन देखें कि अमेरिकन भी होशियार हैं, वो भी समझते हैं, और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी समझते हैं कि कौन क्या चाहता है। तो मेरे ख्याल में इससे हमें निकलना होगा,
اور لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی ہم نے پرووائڈ کی ہے، اور ایران کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی، دونوں کے لیے ایک ون ون سچویشن ہوگی، اور دونوں وکٹریز ڈکلیئر بعد میں کر سکتے ہیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے، جو نقصانات ہوئے ایران میں، جو ابھی آپ فگرز کی بات کر رہے تھے، تو میرا خیال میں ایران تو اگریسر بھی نہیں تھا، وہ تو اپنے ڈیفنس میں سب کچھ کر رہا تھا۔ سو ایک ریئلائزیشن ہے، تو ایران کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا، اور جس طریقے سے مجتبیٰ خامنہئی نے بھی اس بات چیت کو سپورٹ کیا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ ایران فلی آن بورڈ ہے، اور ہوپ فلی ہم امید کر سکتے ہیں، آلدو انپریڈکٹیبل آدمی، وی آر ناٹ سرٹن کہ آگے جا کے کیا ہوگا، لیکن وی ہیو پرووائڈیڈ اے پلیٹ فارم، ہوپ فلی کہ اللہ کرے کہ تھنگس، کیونکہ عالمی امن کی بات ہے، عالمی معاشی امن کی بات ہے، تو میرے خیال میں یہ جنگ کو روکنا بہت ضروری ہوگا۔ بالکل صحیح، اس وقت اگر جنگ جو ہے اس میں تعطل بھی آتا ہے، رکتی بھی اور بات چیت شروع ہوتی ہے، تو ابھی جمیل احمد خان صاحب، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے لیے یہ بڑی تقویت کا باعث ہوگا اسلام آباد میں مذاکرات کا ہونا، اور یہ تقویت ہمیں اس وقت بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ ہمارا ہمسایہ ہندوستان دہشت گردی سے باز نہیں آتا، دہشت گردی کی سرپرستی سے باز نہیں آتا، ہمارا ایک اور ہمسایہ افغانستان جو ہے اس کے ساتھ ہم نے ہالٹ پہ کیا ہوا ہے اس وقت آپریشن غضب للحق، وہ باز نہیں آتا۔ ہمیں ان چیزوں میں بھی فائدہ ہوگا پاکستان کی پوزیشن مضبوط ہونے سے؟ جب بھی کسی ملک کا قد کاٹ بڑھتا ہے، جس سے میری مراد یہ ہے کہ جس کی فارن پالیسی کی اڑان زیادہ بڑھتی ہے، تو اس کے اثرات جیو پولیٹکس پر پڑتے ہیں۔ اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں ابھی، چاہے وہ انڈیا ہے یا افغانستان ہے، باقی چیزوں کے علاوہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان سے کی سرزمین کس طرح استعمال ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان کے طالبان کیا کر رہے ہیں، کیا سپورٹ کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی کو کیا کر رہے ہیں، وہ ساری چیزوں کا علم ہے۔ جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ کا جیو پولیٹیکل پروفائل بڑھتا ہے، جب آپ کے ملک کا پروفائل بڑھتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی بات سنی جاتی ہے، اور پھر جب آپ کوئی انیشیٹو لیتے ہیں یا کسی کو ایسے معاملے میں، مثال کے طور پر آپ انڈیا کی بات کر لیں، انڈیا واقع حق کے بعد بہت انہوں نے سندور 2 کی بات کی، کیوں نہیں کرتے؟ افغانستان کے طالبان کو ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان کے طالبان کس کے کہنے پر، کس کے شے پر، اگر انڈیا آج وہاں اپنی فنڈنگ ختم کر دے، اپنی شے ختم کر دے، اب تو اسرائیل بھی شامل ہو گیا انڈیا کے ساتھ، اور یہ بات خود نیتن یاہو کے حالیہ وزٹ میں جو جنگ سے 2-3 دن پہلے کی ہے، اس میں بیان جو دیا گیا، اس میں اس چیز کو ظاہر کیا گیا کہ افغانستان کو ساتھ دینا چاہیے۔ نیتن یاہو کہتے ہیں کہ افغانستان جو جنگ لڑ رہا ہے اس میں ہم اس کی مدد کریں گے۔ جنگ کون سی؟ مطلب ٹیررزم کے خلاف انہوں نے ذکر کیا تھا، پاکستان کا نام نہیں لیا تھا۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے جیسے ہی قد کاٹ بڑھتا ہے، جو میں ذکر کر رہا تھا، پروفائل جس طرح بڑھتی جا رہی ہے ماشاءاللہ، تو اس لحاظ سے اس کی پھر بات سنی بھی جائے گی، چاہے وہ ملٹی لیٹرل فورم ہو، چاہے وہ بائی لیٹرل یا ٹرائی لیٹرل فورم ہو، تو اس میں افغانستان کی بات بھی آگے جا کے آ جائے گی، اس میں انڈیا بھی 10 دفعہ آپ سوچے گا، جس طرح پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اپنے تمام دوسری چیز یہ ہے کہ وطن عزیز کے لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ ان تمام معاملات میں جتنی ہماری رسپیکٹ بڑھ رہی ہے، اس کے ثمرات کب نکلیں گے؟ اس کے ثمرات اسی طریقے سے نکلتے ہیں جب آپ کی فارن پالیسی کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے۔ دراصل ہم نے جو مار کھائی ہے پاکستان میں کافی عرصہ تک، وہ ہماری فارن پالیسی کی کچھ لغزشوں کی وجہ سے ہم نے مار کھائی ہے پچھلے 40-50 برس میں۔ تو وہ اب کیونکہ ڈائریکشن صحیح ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک سنگم ہوا ہے ملٹری ڈپلومیسی کا ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے ساتھ، کیونکہ پہلے ملٹری ڈپلومیسی کی اتنی اس سے استفادہ نہیں حاصل کیا جا رہا تھا، اب یہ استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ تو جب بھی یہ استفادہ جو ملک بھی حاصل کرے گا، اس کے نتائج بہتر ہوں گے، اور جس کو آپ نے دیکھ لیا، آج ہم بیٹھے ہوئے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس سے ڈونلڈ ٹرمپ سے ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کی ہماری بات ہو رہی ہے، ہمیں بیلنسنگ فیکٹر کے طور پر لیا جا رہا ہے، ہمارے سرزمین کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ وہ ہم اتنی بڑی دنیا میں جو ایک زلزلہ آیا ہوا ہے، معاشی زلزلہ، اور اس جنگ کی وجہ سے اس میں ہم کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے اخبار یہ لکھ رہے ہیں۔ تو ان تمام کی باتوں کا اشارہ میں وطن عزیز کے لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایسے حالات پیدا ہوں
تو پھر زیادہ دن وہ دور نہیں کہ ہماری مخدوش معیشت جو ہے اس میں بھی بہتری آئے گی. کیونکہ جب ایک دفعہ آپ کی فارن پالیسی کی سمت صحیح ہو جائے، آپ کا صحیح. پروفائل بہتر ہو جائے، تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ بھی آتی ہے، آپ کے پاس لوگ پھر آپ سے کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں، بائیلیٹرل ایگریمنٹ کے تحت آپ پھر اس سے استفادہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور حاصل آپ کو ہوتا ہے تو وہ تمام پھر دروازے کھلتے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کی سمت صحیح نہ ہو تو دروازے اتنی جی آسانی ہاں، سے اس سے نہیں پہلے ہم کھلتے نے ہیں. بڑی لیکن قیمت بھی اس کی ادا کی جب ہمارے تعلقات درست نہیں تھے، اور مجھے 5 اگست 2019 یاد ہے جب ہڑپ کر لیا مقبوضہ کشمیر اور سری نگر، سکوت سری نگر کہہ سکتے ہیں، تو ہم اس پر کچھ نہیں کر سکے، بڑی آواز بلند نہیں کر سکے. ایک ناکامی تھی، ایک احساس زیاں ہے جو آج تک دل کو کچوکے لگاتا ہے. لیکن دوسری طرف آج کی اگر صورتحال دیکھی جائے تو ذوالفقار علی مہتو صاحب، آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ایک کمبینیشن اس وقت بنا ہوا ہے، میں خاص طور پہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، شہباز شریف صاحب کی، اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں. اچھا، اسحاق ڈار صاحب، چونکہ آپ اکنامک افیئرز پہ بڑی نظر رکھتے ہیں، انہوں نے میاں نواز شریف کے ساتھ بطور وزیر خزانہ بڑے کارنامے کر کے دکھائے تھے، ڈالر کو نیچے لے جانا، واپس لے جانا. تو اس کے ساتھ ساتھ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بیانیے کے محاذ پہ جب ہم دیکھتے ہیں، اور ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی اس کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہ جو ٹیم ہے مہتو صاحب، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کلاسیکل کمبینیشن ہے. یہ نجم صاحب اس وقت آپ دیکھیں کہ اگر سول معاملات کی بریفنگ ہے تو وزیر جو انفارمیشن ہے عطا اللہ تارڑ صاحب، وہ ایک ایسا بریفنگ دیتے ہیں اور ایک ایسی پکچر عوام کے سامنے اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کی کوئی ڈینائل نہیں آتی آگے سے. اور جب ہمارے جنرل شریف صاحب آئی ایس پی آر کی طرف سے بریفنگ دیتے ہیں ملٹری کے معاملات پہ، تو ان کو بھی کوئی، چاہے انٹرنیشنل میڈیا ہو یا نیشنل میڈیا ہو، کوئی ان کو کاؤنٹر نہیں کر پاتا، اس لیے کہ سارے کا سارا سچ ہے. اب سچ کو کیا کاؤنٹر کرنا ہے، کیا جھوٹ کاؤنٹر کرے گا؟ اور اوپر سے پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب نے جس طرح سے، اور اس طرح اسحاق ڈار صاحب نے، میں تو بڑا پرانا جانتا ہوں کہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس وقت بھی ان کا بڑا رول تھا. تو 300 ملین ڈالر بہت سارے لاہور کے صحافی تو انہیں لاہور چیمبر سے جانتے ہیں نا جی. جی جو پریزیڈنٹ رہے ہم تو ان سے ہے پرانی، تو وہ انہوں نے ہمیں 300 ملین ڈالر کے ریزرو کے ساتھ بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، تو کچھ نہیں ہوا. اچھا خیر، اب بات یہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت جو رول ہے، اسرائیل کے اندر انفلیشن 2% سے کم 1.25% پہ تھی، 2% پہ جا رہی ہے. امریکہ کے اندر جو ایریزونا اسٹیٹ ہے وہاں پہ 47% پیٹرول مہنگا ہو گیا. ان کے اندر دیکھیں امریکہ $900 ارب ہے، 51% دا ٹوٹل ملٹری ایکسپینڈیچر آف دا ورلڈ جو ہے وہ 51% $900 ارب امریکہ کا سالانہ بجٹ ہے. تو یہ سبھی لوگ تو تنگ ہیں یعنی اس بات سے. اور خاص طور پہ یہ جو جنگ ہے اس میں جو سب سے زیادہ گندا رول پلے کیا ہے وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے کیا، نیتن یاہو نے. اس نے ایک جھانسا دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور ان کو بیچ میں گھسیٹ کے لیا. اب ان کو یہ احساس ہو رہا ہے، اب ان کو یہ احساس، آج بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہا ہے ہیکسر کو کہہ رہے تھے کہ تم نے سب سے پہلے کہا تھا کہ اس میں گھس جائے، تو یہ تم نے ایک طرح سے انہوں نے اس کو اوپنلی یہ کہہ دیا کہ تم نے غلطی کی. اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک مرتبہ یہ بھی اعتراف کیا تھا کہ واشنگٹن میں اور خاص طور پہ سینٹ کے اوپر جو اسرائیلی لابی کا اثر ہے وہ بڑا کمزور ہو چکا ہوا ہے. میں واپس تھوڑا سا آنا چاہ رہا تھا. میں بریگیڈیئر مسعود صاحب، آپ بہتر طور پہ سمجھتے جانتے فوج کے امور کو، اور ہمارے لیے ایک بڑی کامیابی تھی جب ہم نے مارکہ حق کو اور آپریشن بنیان المرصوص میں سپہ سالار کی سپہ سالاری دیکھی. لیکن مجھے دوسری طرف جو بہت چیز حیران بہت زیادہ کرتی ہے وہ ان کی سفارتی سطح کے اوپر اس میدان کے اندر اہلیت، اور جس طرح ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے زہرانہ ملا، جس طرح ان کی تعریفیں ہوتی ہیں، جس طرح ابھی انہوں نے پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کی، وائٹ ہاؤس نے اس کی تصدیق کر دی. اس کو، اس صلاحیت کو، اور سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی ایک اہلیت ہے، صلاحیت ہے. اس کو آپ اس خوبی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں کہ یہ ہم فوج میں سمجھتے ہیں کہ ایک کمانڈر جو ہوتا ہے، ایک فیلڈ کمانڈر ہوتا ہے یا ایک انٹلیکچوئل ہوتا ہے، اس طرح فوج میں اس طرح اسسمنٹ کی جاتی ہے. لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تمام وہ جو امور تھے، چاہے آپ ڈیسیجن میکنگ دیکھیں، مارکے حق تھا، بنیان المرصوص تھا، اور ڈیسیجن میکنگ جو ہوئی، اور ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک ڈیسیجنس لیے ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری، اور پھر پریویل کر گئے ہیں. اور آپ دیکھیں پھر جتنے بھی ڈیسیجنس ٹارگٹ کی سلیکشن تھی، یہ ساری تھی، تو ان میں ان کو سارے میں ان کی اپنی انپٹ شامل، ان کی انوالومنٹ شامل تھی.
پھر جو ملٹری ڈپلومیسی کا کنسپٹ ہے، دیکھیں کہ ملٹری ڈپلومیسی جس طریقے سے انہوں نے کی ہے وہ ایکٹیولی کی ہے، اور جس طریقے سے چیزیں انہوں نے کنسیو کی ہے، اسپیشلی آپ دیکھیں نا کہ شروع میں جب سے وہ آئے تھے انہوں نے افغانستان میں ہماری کوئی پالیسی نہیں تھی، اور ہماری جو پالیسی پچھلے 50-60 سال سے ہم چلا رہے تھے، بس جو وہ جو مرضی آپ کے سر پہ آ کے پاؤں رکھتے تھے، آپ کہتے تھے چلو یار اگنور کر دو، نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں، ان کو ریلیکس کر دو، ریفیوجیز کو چھوڑ دو، فلانی ہے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ چلنے دو۔ لیکن انہوں نے اس میں آ کے کلیئرٹی دی، افغان پالیسی کلیئر کٹ بتا دی، بھائی یہ افغان پالیسی ہے، کوئی اپیسمنٹ نہیں ہوگی، کوئی اسٹیٹس کو نہیں ہوگی، ون ڈاکومنٹ رجیم آ گیا، آپ کے جو سمگلنگ تھی اس پہ کریکٹ ڈاؤن کر دیا آپ نے، پھر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو آپ نے اسٹریم لائن کر دیا، اس سے چیزیں ہیں۔ پھر آپ کی ایسٹرن بارڈرز کے اوپر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کا تھا، آپ کے ٹروپس کی جو ڈپلائمنٹ وغیرہ تھی ادھر آپ نے لیڈرشپ دکھائی۔ پھر ٹیررزم جو آپ کا تھا، اور افغانستان کے اوپر اسپیشلی جب آپ کا غضب للحق جب ہوا تو اس میں بھی لوگوں کا شک تھا کہ نہیں ہوگا، اور پھر ہم نے دیکھیں کہ جس طریقے سے عزم کا مظاہرہ کیا ہے، اور ان کا ماننا بھی یہی تھا کہ بھائی ایک پاکستانی کی جو زندگی ہے اس مور امپورٹنٹ ٹو می دین our ریلیشن with افغانستان، وہ ان کا باٹم لائن اس میں تھی۔ سو اب پاکستان کے اندر دیکھیں ایک ویژن میں انہوں نے چینج لے آئے، پاکستان کی آپ فوج اب ماڈرن ہو چکی ہے، صحیح۔ فوج کے اندر بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ سو اوور آل دیکھا جائے تو ان کی ملٹری ڈپلومیسی ہے جو پرائم منسٹر کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے یہ کر رہے ہیں فار دی انٹرسٹ آف پاکستان، اور اسی طرح فوج کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں، فوج کے اندر جو جی ڈیولپمنٹ ہے، ہما ویپنز اینڈ چیت ایکوپمنٹ، ملٹی ڈائمینشنل قسم کا ایک جی جی ان کا سر، ہمیں رول اس وقت اور نظر دیٹس آتا وائی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ میں برگیز صاحب آخر میں کچھ کمنٹ چاہ رہا تھا جمیل احمد خان صاحب سے۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں عام طور پہ جب ہم سفارتکاری کی بات کرتے ہیں تو وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ہمیں کافی حاوی نظر آتے ہیں ان چیزوں میں، لیکن اسحاق ڈار صاحب بطور وزیر خارجہ جو ہیں وہ نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ میں وہ کمنٹ چاہ رہا تھا آپ کا جمیل صاحب اسحاق ڈار صاحب پہ۔ جی دیکھیں ان کو دو ایڈوانٹیج ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا کافی وسیع تجربہ ہے گورنمنٹ کی مختلف مشینری میں، خاص طور پر فائنانس سائٹ پر، اور آج کل جو ڈپلومیسی میں جب تک فائنانس نہ ہو اس وقت تک اس کے اثرات اور اس کے ثمرات ملک میں حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ تو اور دوسری بات یہ کہ اسحاق ڈار صاحب کا ایک دوسرا ہمیشہ سے ایک رہا ہے، جو لوگ ان کو پرانا جانتے ہیں، مہتا صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ بڑے محنتی آدمی ہیں۔ جب وہ فائنانس میں بھی رہے ہیں، جب رہے ہیں، تو میرے اپنے ساتھی جو میرے ساتھ سول سروس میں تھے اور اب بھی وہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہیں، تو وہ بتاتے تھے کہ رات کے 12 1 2 بجے تک بیٹھ کے یہی چیزیں اپنا جب تک کہ مکمل نہیں کر لیتے تھے، اسٹریٹجی نہیں دے دیتے تھے، پالیسی، تو اس کا بھی فائدہ خارجہ امور پر بھی ہمارے پڑ رہا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتھک قسم کی جو بھاگ دوڑ ہے بالکل صحیح، وہ بالکل اس صحیح، وقت بالکل صحیح۔ ہو رہی ہے وہاں ہمارے منسٹری آف فارن افیئرس میں۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب آپ کا شکریہ، ذوالفقار علی محض صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین، میں مختلف ایکسپرٹس کے ذریعے آپ کے سامنے یہی ثابت کرنے کی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے میں اس میں کامیاب ہوں گا کہ ہمارے پاس اس وقت ایک بہت ہی محنتی قسم کی ٹیم موجود ہے۔ میں وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے جب، میں نے خود ان کی ورکنگ کو دیکھا ہے، میں نے ان کو 18 اور 20 گھنٹے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہی بات اب کی جا رہی ہے اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے، یہی بات کی جا رہی ہے خاص طور پہ فیلڈ مارشل کے حوالے سے، اور ان کا ایک جو ملٹی ڈائمینشنل قسم کا رول ہے اس حوالے سے بھی ان کی تعریف کی جا رہی ہے، اور کس طرح ایک ہمہ جہت شخصیت بن کے نہ صرف فوج کے اوپر بلکہ SIFC سے لے کر سفارتکاری تک وہ جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ بہت ہی شاندار قسم کا ہے۔ اور یہی ہمیں انفارمیشن کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی بات کر لیں، آپ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کی بات کر لیں، وہ ہمیں اپنے سچ کے ساتھ، اپنے دو ٹوک موقف کے ساتھ اور اپنی پریزنس کے ساتھ وہ موجود ہوتے ہیں جھوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے اور سچ کو بیان کرنے کے لیے۔ تو مجھے آخر میں آپ سے صرف یہی کہنا ہے کہ جو لوگ اس وقت منفی تجزیے کر رہے ہیں، جو مایوسی پھیلا رہے ہیں، ان کی طرف دھیان نہ دیں۔ جو پاکستان کو یہاں تک لے کر آئے ہیں وہ آگے بھی لے کر جائیں گے۔ پاکستان کے لیے ایک شاندار مستقبل اس کا انتظار کر رہا ہے، اور ہم سب پاکستانیوں کے لیے یہ عزت کا، یہ فخر کا مقام ہے۔ ہم سب کو پاکستانی ہونے پر فخر ہے، اور جو یہ فخر ہمیں دے رہے ہیں ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔